بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے پاکستانیوں، آج پھر آپ سے آصف خان مخاطب ہے۔ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے پہلے میرے سیگمنٹ کو بہت ہی سراہا اور بہت ہی اس کو عزت بخشی۔ آج پھر میں عمران خان کے مطابق کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی عمران خان ایک ایماندار، ایک محنتی، ایک ارادے کا پختہ اور پاکستان کا محب وطن ہے۔ تو میں آپ شروع کرتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اسی سے مانگتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے باشعور عوام، ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک اینکر نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کے زندگی کا سب سے زیادہ غم ترین، اداس ترین دن کون سا تھا؟ تو اس نے کہا دو۔ پہلا وہ جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مجھے چھوڑ گئی، میرے سر پہ سے سایہ چلا گیا، میری زمین نیچے سے کھسک گئی اور میں بالکل ہی بے یار و مددگار، بے آستہ رہ گیا۔ وہ عورت جو مجھے ہمت دلاتی تھی، وہ عورت جو مجھے حوصلہ دیتی تھی، وہ اس دنیا سے کینسر کے ہاتھوں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس دن میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ ماں میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ جس کینسر کے علاج کی وجہ سے تو اس دنیا سے گئی، میں اس کا ایک ہسپتال ایسا بناؤں گا کہ لوگ دوبارہ اس کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے نہ جائیں۔ حالانکہ اس وقت میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، لیکن میں نے اتنا بڑا وعدہ کر لیا اور میں گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر پہنچا اور سب سے میں نے مدد مانگی۔ سب نے میری مدد کری اور میں آفرین ہے اس پاکستانیوں کے اوپر اور باہر کے لوگوں کے اوپر کہ ان لوگوں نے میری مدد کری، اور آج ان لوگوں کی محنت سے، ان لوگوں کے کنٹریبیوشن سے یہ اسپتال آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کا نام ہے شوکت خانم میموریل، جو کہ کینسر ہاسپٹل ہے۔ اس کا سالانہ خرچہ تقریباً 9 ارب روپے ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے مجھے نہیں پتا، اللہ دیتا ہے اور سب کا علاج یہاں مفت کیا جاتا ہے۔ دوسرا صدمہ مجھے اس وقت پہنچا جب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی محبت تو جو ہوتی ہے وہ سب سے بھلائی نہیں جا سکتی، اور وہ محبت جس نے مجھے 2 پھول جیسے بیٹے عطا کیے، اس سے جب میں نے طلاق لی تو ایسا لگا کہ میں بہت رویا، بہت افسوس ہوا۔ یہ دن کیوں بنایا تھا اللہ نے؟ یہ اللہ کو دن بنانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ نہ میں طلاق دن ہوتا، اللہ طلاق ہوتی، لیکن کیا کریں۔ اس دن ایسا لگا کہ واقعی میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ ماں کے مرنے کے بعد میں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ میں اکیلا ہو گیا، لیکن ان کے مرنے کے بعد ایسا لگا کہ میری دنیا ختم ہو گئی، میں دنیا میں اب اکیلا کھڑا ہوں۔ لیکن کیوں؟ میں نے کیوں یہ قربانی دی؟ کیونکہ میری بیوی جب پاکستان میں آ کے رہی تو اس کو بہت تنگ کیا گیا، ملاؤں نے تنگ خطے دینے شروع کر دیے، لوہاروں نے اس کے پیچھا پکڑ لیا،
मेमो सनीमा के टिकटों को ब्लैकमेल करने वालों ने उसके ऊपर ताने देने शुरू कर दिए। वो इन चीज़ों की आदी नहीं थी। वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड घर की खातून थी, जो कि वाकई ख़ानदानी लोग थे। वो नौ दौलतिया नहीं थी इन लोगों की तरह से। दौलत उसके घर की एक लौंडी थी। वो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुई थी, और बहुत ही, अगर मैं कहूँ सर्फ नाजुक तो गलत नहीं होगा, वाकई वो एक सर्फ नाजुक थी और है। उनको जब मैंने छोड़ा तो क्यों छोड़ा? उसने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे लिए पाकिस्तान मेरी माँ है। एक माँ तो मुझसे छूट गई, चली गई, दूसरी माँ को मैं नहीं छोड़ सकता। इस माँ को मैंने वादा किया है कि मैं वो इज्जत दिलाऊंगा इस दुनिया के अंदर जिसकी वो मुस्तहिक है, जिसके लिए कायद आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। जिस पाकिस्तान का, उसको मैं उसका अपना दर्जा दिला के रहूँगा। और यहाँ के पाकिस्तानियों को जो कि मासूम हैं और इन दरिंदों के हाथों जकड़े हुए हैं, जो उनका रोज़ाना खून चूसते हैं, कभी पेट्रोल बढ़ा के, कभी गैस के बिल बढ़ा के, कभी बिजली बढ़ा के, कभी तेल बढ़ा के, कभी आटे को गायब करके, कभी दालों से, हर तरह से उनका रोज़ाना जोंक की तरह से उनका खून नूश चूसते हैं। ये मिस्कीन बेचारे फिर भी ज़िंदा है, और इसी आसरे पर है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम पाकिस्तान में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मैंने क्या किया कि इनको एक हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाया, और मैंने से कहा कि तुम ये हकीकी आज़ादी हासिल करोगे, तुम खुददार कौम हो, खुद ही से जियो, भीख ना मांगो, अपने फैसले खुद करो, अपने मुल्क में करो, कोई और तुम्हारे लिए फैसले ना करे। मैंने उनको ये सबक दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये कौम जो कि वाकई खुददार कौम है, बेदार हो गई और जाग गई, और उसमें शऊर आ गया। लेकिन इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैंने उस औलाद को छोड़ा। आप तो बच्चों वाले हैं ना, आपको एहसास होगा कि बच्चों को कब बाप की ज़रूरत होती है। जिस वक्त बाप को मेरी इस उंगली की ज़रूरत थी, जिससे पकड़ के वो चलना चाहते थे, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। जब जब उनको ज़रूरत पड़ी मेरी बाप की, बाप उनके पास नहीं था। मैं उनका गुनहगार हूँ। मैं वाकई अगर किसी का गुनहगार हूँ तो मैं अपनी औलाद का गुनहगार हूँ। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि कोशिश करें कि मुझे माफ़ कर दें। मैं अपनी माँ के लिए ये तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने आपकी कुर्बानी दी इस माँ की वजह से। बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। मेरे बच्चों, मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं पाकिस्तान का किसी न किसी तरह से मुकाम दिला के रहूँगा। और अब वाकई जब मेरी कौम जाग गई है, आज मैं इस किनारे में पहुँच चुका हूँ कि मैं बहुत करीब हूँ कि उनको ये हकीकी आज़ादी दिलवा सकूँ। जबकि मेरी ज़िंदगी का ख़तरा है, मुझे फांसी चढ़ाने का ख़तरा है, मुझे कत्ल करने का ख़तरा है, मुझे जेल भेजने का ख़तरा है। मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं रोज़ाना आपको कहता हूँ कि मैं आपको कॉल दूंगा, मैं आपको कॉल दूंगा, मैं आपको कॉल दूंगा, और आप ये सोच सोच के घबरा गए हो। घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। मैं किसी मसलहत से ही कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि ये इस मामला हल हो जाएगा, हम अपने पाकिस्तानी अवाम को उनको वोट देने का हक देंगे। ये मुक़्तदर इराक़ है, ये मेरी फ़ौज जिस पर मैं फ़ख्र करता हूँ, सबसे बड़ी फ़ौज है, सबसे अजीम फ़ौज है, सबसे बहादुर फ़ौज है, 5वें 6ठे नंबर पे दुनिया में
اس کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ میرے پاکستان کی محافظ ہے. اس کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا. یہ پاکستان کے ہر ایک انچ کی حفاظت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ مضبوط کریں. انشاءاللہ وقت آئے گا. پہلے مجھے ان جوکوں سے اپنے پاکستان کو چھٹکارا دلوانے دیں. اگر یہ نہیں مانے، میں کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے میں اس کو بار بار ٹالے جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ مجھ سے کچھ وعدے کرتے ہیں کہ ہاں اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کا خون خرابہ ہو، کیونکہ ان لوگوں نے تو 30-40 ہزار فوج منگا کے رکھ لی ہے، گنیں منگا کے رکھ لی ہیں، آنسو گیس منگا کے رکھ لی ہے آپ کو مارنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ 25 کو کیا ہوا تھا. یہ اس سے زیادہ آپ سے سختی سے پیش آئیں گے. سب طرف باڑیں لگا دی ہیں، کنٹینر لگا دیے. کس کے لیے؟ کس کے ڈر سے؟ آپ کے ڈر سے. حالانکہ مالک آپ ہیں اس پاکستان کے، لیکن وہ آپ کو طاقت سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ وہاں داخل ہو گئے تو ان کی وہ ساری جو عیاشیاں ہیں، سہولتیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی. اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں، تھوڑا سا دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. اگر نہیں ہوگا تو ثناء اللہ تم سن لو، یہ قوم تم کو معاف نہیں کرے گی. اپنا حق چھیننا جانتی ہے، چھین لے گی. میں آواز دوں گا آپ کو، میں بلاؤں گا آپ کو، میں کال دوں گا آپ کو، لیکن میں اس وقت جب واقعی پتہ لگ جائے گا کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلنا، ٹیڑھی کرنی پڑے گی، تو مجھے آخری ریزورٹ آپ کو بلانا پڑے گا. اور یہ میرا خون اگر مانگتی ہے تو میں دینے کے تیار ہوں. میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. آپ میرا ساتھ نہ چھوڑنا بس. میں نے تو پختہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان ہے تو میں ہوں، اور پاکستانی قدر ہے تو میں پاکستان کی قدر کرنا جانتا ہوں اور کروانا بھی جانتا ہوں. اور اس پاکستان کو اس مصیبت سے، اس مہنگائی سے، ان سب سے میں نجات دلاؤں گا، بشرطے کہ مجھے ایک فری ہینڈ مل جائے کام کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے. اسی میسج سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، گھبرانا نہیں، وقت آ گیا ہے، ہم بہت قریب ہیں. انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، حق کی ہوگی، کیونکہ آپ حق پہ کھڑے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز ہو، یا غفار ہو، یا رب العالمین، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.